یہ جو رات دن کا ہے کھیل سا، اسے دیکھ اس پہ یقین نہ کر، نہیں عکس کوئی بھی مستقل، سر آئینہ اسے بھول جا۔ السلام علیکم ویورز، اگر آپ اللہ کے فیصلوں اور اس کی حکمت سے متعلق خوبصورت باتیں سننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، اسے آخر تک ضرور دیکھیں۔ اس کی مصلحت اور وقت کی ترتیب نہ سمجھنے کے باوجود بھی جب تم صبر کر لیتے ہو تو وہ ساری چھپی ہوئی حقیقتیں تمہیں سمجھا دیتا ہے۔ واقعات، حادثات، حالات خود پیدا نہیں ہوتے بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ کسی کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اتفاق نہیں ہوتا، ہر چیز میں وجہ مصلحت پوشیدہ ہے۔ تم جب خود اس کی طرف نہیں جاتے تو تمہیں اس کی طرف کھینچ کر بلا لیا جاتا ہے، اور فیصلہ بھی تمہارے حق میں سنا دیتا ہے۔ وہ تم جو مانگتے ہو وہ اسے تم تک آخر کار کھینچ ہی لاتا ہے، تمہیں ادھورا رکھ کر ہی وہ مکمل کرتا ہے۔ پھر میں نے سب کچھ اللہ پاک پر چھوڑ دیا اور وہی ہوا جو میرے حق میں بہترین تھا۔ وجود کے جس حصے کو وہ خالی کر دیتا ہے، اس خالی پن میں وہ خود بسیرا کر لیتا ہے۔ تم سے جو چھینا گیا ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ تم تک لوٹاتا ہے۔ تمہاری کہانی اس لیے یہاں رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو۔ جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو وہ دراصل دعا کا موقع ہے۔ تو پھر اٹھاؤ ہاتھ اور اپنا نصیب بدل دو۔ دکھ، تکلیف، دل کا ٹوٹنا، یہ سب ایک نعمت ہے۔ یہ سب آپ کے گناہ دھوتے ہیں، یہ آپ کو پاک کرتے ہیں، یہ آپ کو کسی بڑی مصیبت سے بچاتے ہیں۔ دل ٹوٹے گا تو نور اندر داخل ہوگا، ایسے ہی تو نور نہیں مل جاتا۔ اذیت سے گزر کر انسان بڑے کام کرتا ہے۔ کیا اللہ کے یہاں کسی چیز کی کمی ہے؟ بالکل نہیں۔ تو کیا اللہ کو سب دے دینے سے فرق پڑتا ہے؟ بالکل نہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں تو ساتھ شک بھی باندھ لیتے ہیں؟ ایک عرصے کے بعد شکوے، سوال بھی اٹھا لیتے ہیں۔ جب دعا کی عرضی ڈالیں تو بالکل عاجز ہو کر ڈالیں کہ میں کسی بھی معاملے کا نہ اہل ہوں نہ میرا اختیار ہے، یہ تیری ہی ذات ہے جو ہر اختیار پر اختیار رکھتی ہے۔ تو نوازنے والا ہے اور تیرا فیصلہ ہی بہترین ہے۔ رب اپنے بندے سے زیادہ جانتا ہے۔ انسان جتنی جلدی یہ بات سمجھ جائے اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر آپ کی آزمائش سخت سے سخت تر ہو رہی ہے تو ممکن ہے آپ محبت کی منزلیں طے کر رہے ہوں، ممکن ہے آپ محبوب بندوں کی فہرست میں گردانے جانے لگے ہوں۔ تکلیف ملتی ہی اس لیے ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں
کہ جو درد ہمیں اپنی بساط سے زیادہ لگتا ہے وہ دراصل ہمارے حوصلوں کی حدود کے اندر ہوتا ہے اور ہم اسے پہچان نہیں پاتے، بس تکلیف کی ذرا سی شدت پر ٹھہ جاتے ہیں۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہہ دینے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ جب تمہاری کہانی ایسے موڑ پر کھڑی ہو جہاں تم بے بس ہو جاؤ، کوئی راستہ نظر نہ آئے، صبر اپنی آخری حدوں کو پہنچ جائے، تو جان لینا کہ اللہ انجانے راستوں سے تمہارے لیے مدد بھیجنے والا ہے۔ تمہاری آزمائش کا اختتام ہو چکا، اب وہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھانے والا ہے۔ اللہ کے ہر فیصلے میں ہماری بہتری ہوتی ہے، اس لیے شکوہ نہیں، شکر ادا کریں۔ جب لگے کہ کوئی آپ کو بیچ راستے اکیلا چھوڑ گیا ہے تو اس انسان سے گلہ کرنے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کیا کریں، کیونکہ اصل میں اللہ نے آپ کو اپنے قریب آنے کے لیے اسے وسیلہ بنایا تھا، اور بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اللہ کا چناؤ دنیا کے چناؤ جیسا تھوڑی ہے۔ وہ اپنے دین کے لیے جب کسی کو چنتا ہے تو اس کی شکل و صورت، اس کا سٹیٹس، اس کی ڈگریز نہیں دیکھتا، کسی کی فصاحت، اس کا حسن نہیں دیکھتا۔ پتہ ہے کیا؟ رب اندر دیکھتا ہے، دنیا باہر دیکھتی ہے۔ تو اگر اللہ نے تمہیں دین کے لیے چنا ہے نا، تو کبھی خود کو دنیا کی نظر سے نہ دیکھنا، اس رب کی نظر سے دیکھنا۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے، اس لیے تو اس دین کے لیے، اس ہدایت کے لیے، اس قرآن کے لیے چنا ہے، ورنہ تمہارے آس پاس لوگوں کی کمی تھوڑی ہے۔ کیا پتہ تم جو مانگ رہے ہو وہ تمہیں اس نے عطا کرنا ہی ہو، مگر اس سے پہلے وہ تم سے بہت بڑے بڑے کام لینا چاہتا ہو سکتا ہے وہ تمہیں پہلے اپنے بہت قریب کرنا چاہتا ہو، تاکہ جب تم اپنی خواہش پا بھی لو تو اس رب کائنات کو بھول نہ جاؤ۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں تمہاری خواہش تب نصیب کرے جب تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو سکتا ہے نا کہ وہ تمہیں تمہاری خواہش کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہو۔ تو اس آزمائش کی گھڑی میں اس مالک پر بھروسہ کرو، وہ تمہارے حصے کی خوشیاں تمہیں ضرور نصیب کرے گا۔ مت سوچو اتنا زندگی کے بارے میں، کیونکہ جس نے زندگی دی ہے نا، اس نے بھی تو کچھ سوچا ہوگا۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔